اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے الحمدللہ سورہ آل عمران شروع کی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ آل عمران کی 25 آیات ہم ترجمہ اور مختصر تفسیر ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم 26 آیت سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو ہمارے چینل پہ جا کے، ابھی تک نہیں دیکھی تو چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 9th کا اسلامیات اور 8 کلاس کی اسلامیات اور دیگر کتابیں جو ہے الحمدللہ ہم نے چینل پہ پڑھا کے مکمل بکس پڑھا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ آپ ان بکس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے اس بادشاہ تمام ملک کا، ٹھیک ہے، تمام کائنات کا مالک اور بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو تل ملک من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے بادشاہت، ٹھیک ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ پاک کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تو جسے چاہتا ہے اسے ذلت عطا کرتا ہے۔ وتذل من تشاء، عزت عطا فرماتا ہے۔ وتعز من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو عزت عطا کرتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہے خیر۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تولج اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ سے۔ وتخرج الحی، زندہ نکالتا ہے، من المیت، مردہ سے۔ وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی نکالتا ہے مردہ من الحی، زندہ سے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، نہ بنائیں مومن لوگ کافروں کو اپنا یار، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ۔ ومن یفعل ذلک، اور جس نے بھی ایسا کیا، من اللہ فی شیء، ٹھیک ہے، فی شیء الا ان تتقوا منہ تقاتا، جس نے بھی ایسا کیا، ٹھیک ہے جی، ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کیا، لیس من اللہ فی شیء، اللہ کے سوا اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، الا ان تتقوا، مگر یہ کہ تم بچنا چاہتے ہو، منہ تقاتا، ان سے بچنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر کسی غیر مسلم سے، کسی کافر سے اس کو یہ خدشہ ہے کہ دکھ پہنچنے والا ہے یا تکلیف پہنچے گی، تو وہ اپنے دکھ اور تکلیف کو سے بچنے کے لیے اگر اس کے ساتھ اندر ایمان مضبوط ہے اور ویسے کوئی تعلق رکھتا ہے بچنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہے تمہارا لوٹ جانا۔ قل، کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپا کے رکھو جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، اس دن پائے گا ہر نفس جو اس نے کمایا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا بدلہ اسے مل جائے گا، من خیر محضرا، جو بھی اس نے خیر کا کام کیا ہوگا، محضرا، حاضر پائے گا، ٹھیک ہے۔ وما عملت من سوء، اور جو بھی کوئی نفس برا کام کرے گا، تودو، وہ چاہے گا، لو ان بیننا، کاش اس کے درمیان، و بینہ، اور اس کے گناہوں کے درمیان، امدا بعیدا، بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس کے درمیان ایک دوری کا فاصلہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ ویحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، واللہ رعوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نرم بھی ہے، اللہ اکبر، ڈراتا بھی اور نرم بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر، قل، اے میرے پیغمبر علیہ السلام کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، پس اگر تم پھر گئے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر گیا، وہ بے شک نام کا مسلمان ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا درجہ وہی ہوتا ہے جو ایک کافر کا درجہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ نام کا مسلمان، دنیا میں قانون تو ایسے ہی چلے گا نا، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم ایسے کافروں کو، نہ شکروں کو، انکار کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل عمران و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین،
ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ آدم چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوح اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں پر، ٹھیک ہے، ان کو اللہ نے فضیلت عطا فرما دی۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جس وقت کہا عمران کی بیوی نے، یہ عمران کی بیوی کون ہے؟ اس کا نام ہے بی بی حنا، اور یہ کس کی والدہ ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کی، اور حضرت مریم کن کی والدہ ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ آپ نے کڑی ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جس وقت کہا عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک، اے میرے اللہ میں نظر مانتی ہوں آپ کے لیے، نظر کرتی ہوں آپ کی، ٹھیک ہے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررا، ٹھیک ہے، آزاد کر کے، فتقبل منی، اللہ تو اسے قبول کر لینا۔ سوچ کیا تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا اور اس کو میں اللہ کے دین اور اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اچھی عورتوں کے اندر یہی نظریات ہوتے ہیں۔ اگر میرا یہ لیکچر سننے والی کوئی میری بہن ہے، ٹھیک ہے، کوئی طالبہ ہے، تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ نیک ماں ہو، اولاد نیک ہوتی ہے، تو دیکھیں اس ماں کی خواہش کہ یہ ماں کیا سوچ رہی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے گا تو میں اس کو بیٹا دے گا تو میں اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ آج بھی ماؤں کو اپنی اولادوں کی اسی سوچ پر پیدا کرنا چاہیے اور اسی سوچ پر اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے اور جاننے والے۔ فلما وضعتھا، جس وقت اس نے جن دیا، ٹھیک ہے، جس وقت پیدا کیا تو قالت کہا، رب انی وضعتھا انثی، اے اللہ میں نے تو لڑکی پیدا کی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بہتر جانتا ہے جو بھی اس نے پیدا کیا، یعنی جو میں نے پیدا کیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور بڑی بات یہ ہے کہ مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یعنی ولیس الذکر جو ہے مذکر ہے، مؤنث کی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی لڑکیوں کو گھر میں سنبھالا جاتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتی جو لڑکے کرتے ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اب دیکھیں یہاں پہ اظہار ناراضگی نہیں ہے، لیکن ایک خواہش تھی، اس کا یہاں سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ لڑکی کی پیدائش پر اظہار ناراضگی تو قرآن سے ثابت ہے، نہیں، ناراضگی نہیں، ایک خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی، اور شوق سے پھر نام بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت اس اگلا آیت کا اگلا حصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پیار تھا، محبت تھی، تو تبھی بڑے خوبصورتی سے نام رکھا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اللہ میں نے اس کو آپ کی پناہ میں دے دیا ہے۔ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کو ہی نہیں بلکہ اس کی اولاد کو بھی، اب دیکھو پہلے دن بچی پیدا ہوئی ہے، اس کی اولاد کا بھی فکر پڑ گیا، اچھی ماؤں کو اتنے فکر ہوتے ہیں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ، تو اسے اس کے رب نے بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بہت عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اس کو۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اس کی سرپرستی کس نے کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اور جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوئے ان کے پاس، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، فی المحرابی، جس محراب میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، اس میں وجد عندہا زکریا المحراب، وجد عندہا، تو پایا اس کے ہاں رزقاً، پھل، ٹھیک ہے، اس کے پاس رزق پاتے، قال یا مریم، تو پھر ایک بار بول اٹھے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے تیرے پاس سے؟ قالت، کہا، ہوا من عند اللہ، یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، عمر بڑی ہو گئی تھی، تو اسی وقت ذہن میں یہ خیال آیا کہ بند کمروں میں اگر بے موسم پھل حضرت مریم علیہ السلام کو مل سکتے ہیں تو مجھے بھی تو اولاد اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو پھر اللہ سے دعا کی، پہلے بھی کرتے تھے لیکن پھر دوبارہ ایک، جیسے کہتے ہیں نا بندہ جو موٹیویشن ملتی ہے، تو ایک موٹیویشن کے طور پر جو وہ ایک جذبہ اندر سے ابھرا اور پھر اللہ سے دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو پھر اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال، کہا، ربی حب لی من لدنک، اے اللہ عطا فرما دے اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کو۔ فنادتہ الملائکہ، تو آواز ماری پھر کس کو؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو، کس نے؟ فرشتے نے۔ وہو قائم یصلی فی المحراب، اس حالت میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ نے آپ کو خوشخبری دے دی ہے یحییٰ بیٹے کی، مصدقم بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والے ہیں اللہ کے ایک کلمے کی، ٹھیک ہے۔ وسیدا وحصورا، ٹھیک ہے، وہ سردار ہوں گے، وحصورا، اور بہترین نفسی خواہشات پر ضبط رکھنے والے ہوں گے، ونبی من الصالحین، اور ایک صالح نبی ہوں گے، ٹھیک ہے۔
قال کہا ربی انا یکون لی غلام. اب دیکھیں انسان کے اندر تعجب تو ہوتا ہے کہ بوڑھا ہو گیا اور بیوی بھی بانجھ ہے، سورہ مریم سے ذکر ہے بیوی بانجھ ہے، تو ربی انا یکون لی ملک، اللہ یہ میرے لیے کیسے انا یکون لی غلام، مجھے یہ بیٹا کیسے مل سکتا ہے. وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقرا، اور مجھے جو بڑھاپے پہنچ گیا ہے، میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، قال اسی طرح اللہ نے فرمایا وہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. قال رب اجعل لی آیۃ، تو فرمایا اللہ میرے لیے نشانی بنا دو. قال آیتک اللہ تکلم الناس، فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ نہیں تو کلام کر سکے گا لوگوں کے ساتھ ثلاثۃ ایام، 3 دن کے لیے، الا رمزن مگر اشارے سے. واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں، حضرت مریم علیہ السلام کا اب ذکر شروع ہو گیا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، اور جس وقت کہا ملائکہ نے، فرشتے نے، ٹھیک ہے جی، اے مریم ان اللہ استفاکی، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تجھ کو، وطہرکی واستفاکی، اور تجھے پاک فرما دیا ہے اور تجھے چن لیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر. ٹھیک ہے جی. یا مریم مقنتی، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، مقنتو لربک، مقنتی ربک، اپنے رب کی فرما برداری کرو، واسجدی، اور اس کو سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیونکہ یہ بیت المقدس کے کونے میں آباد رہتی تھی تو وہاں پر پنجگانہ جو ہے نماز کیا طریقہ کار تھا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. تو جو بھی نمازیں تھیں، جتنی بھی نمازیں تھیں جماعت کے ساتھ ان کو بھی پڑھنے کا فرمایا. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، ہم نے وحی کی ہے ان کو آپ کی طرف. وما کنت لدیہم، اب آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جس وقت قرآن اندازی کے لیے دریاؤں میں اپنی کلمیں ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون سرپرستی کرے گا ان میں سے مریم کی. اب دیکھیں آج جھگڑا ہوتا ہے کہ میں بیٹی کیسے پالوں، کیسے سنبھالوں، اس وقت جھگڑا ہوتا تھا کہ بیٹی کی پرورش کون کرتا ہے. ٹھیک ہے. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ، جس وقت کہا فرشتے نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح ابن مریم، اللہ تو آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک آپ کلمے کی، ٹھیک ہے، کہ اس کا نام ہے، ایک بیٹا کہہ لیں، کلمہ کہہ لیں کہ اس کا نام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم. وجیحا فی الدنیا، وہ بڑا معزز ہوگا دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا. ٹھیک ہے جی. یکلم الناس، وہ لوگوں سے کلام کرے گا، فی المہدی وکہلا، ٹھیک ہے، مہد کہتے ہیں گود کو، وکہلا کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو. ٹھیک ہے. ومن الصالحین، بڑی عمر، ٹھیک ہے، اور لوگوں میں سے اور نیک بندوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. قال، کہا ربی انا یکون لی غلام، انا یکون لی ولد، اللہ کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے بیٹا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں مجھے چھوا کسی انسان نے. ٹھیک ہے. تو قال کذالک اللہ، تو فرمایا اسی طرح اللہ، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہے پیدا کرتا ہے. اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، سوائے اس کے نہیں وہ کہتا ہے اس کے لیے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے. ویعلمہم الکتاب ویعلمہ الکتاب والحکمہ، وہ اللہ اسے کتاب و حکمت سکھائے گا. ٹھیک ہے. والتوراۃ والانجیل، تورات و انجیل. اچھا، کتاب سے مراد تورات، الحکمہ سے مراد انجیل. ٹھیک ہے. تورات میں صرف یہ آیا تھا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور انجیل میں ان کی حکمت بھی بیان کی گئی تھی. اور رسولا الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اب دیکھیں یہاں سے ڈائریکٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کتاب قرآن مقدس کوئی ڈاکومنٹری ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس لیے جن جن چیزوں کے اندر ہدایت تھی ہمارے لیے، اللہ نے صرف ان کو اتارا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ پیدائش کی بات ہو رہی تھی، اب دیکھیں ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، انی قد جئتکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی نشانیاں لے کر. انی اخلق لکم، میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے. ٹھیک ہے. میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندوں کی صورت کی طرح. ٹھیک ہے. فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون، بس ہو جاتا ہے، طیرن، پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہاں پہ بات آ گئی اللہ کے حکم کے ساتھ. وابرہ الاکمہ، اور میں مادرزاد اندھے کو، کوڑی کو. ٹھیک ہے. وابرہ الاکمہ، اور مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور کوڑی کو، واحیی الموتیٰ، اور جو ہے زندہ کرتا ہوں مردہ کو، باذن اللہ، اللہ کو. مادرزاد اندھے کو آنکھیں لوٹا دیتا ہوں، اور برس کے بیمار کو، کوڑی کے بیمار کو جو ہے اس کو شفا دیتا ہوں اللہ کے حکم کے ساتھ. وانبئکم، میں خبر دیتا ہوں تم کو، ٹھیک ہے، بما
تاکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو تم گھر میں جمع کر کے آتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم اور جو تم جمع کر کے آتے ہو اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ ان کنتم مؤمنین اس میں آیۃ لکم اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے جی۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ اور وہ تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، ان سے پہلے جو ان کے پاس ہے تورات کی، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو انہوں نے تورات کی بھی تصدیق کی ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے اور میں اسی کتاب کو مزید آگے چلانے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو حرام کی گئی ہیں تم پر، وجئتکم بآیۃ من ربکم اور میں لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی، فاتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونْ اور میری اطاعت کرو۔ یہاں پر ہوگی 50 آیات، ٹھیک ہے جی، 25 آیات پہلے لیکچر میں پڑھی اور 25 یہ ہوگی، 50 آیات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ میں نے یہی پروگرام بنایا کہ 25 آیات جو ہیں ایک ویڈیو میں آپ کو ملیں تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا بھی آسان ہو اور سمجھنا اور ان کو جناب انڈرسٹینڈ کرنا بھی آسان ہو۔ تو چلیں جی ماشاءاللہ ہم نے 50 آیات پڑھ لی ہیں، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے میرا اور اللہ آپ کا اللہ حافظ۔